بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ 10 ذی الحج کو اللہ جل جلالہ کی رضامندی کے لیے جانور ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ قربانی ایک عظیم عبادت ہے جو بندے اور اس کے رب کے درمیان تعلق کا اظہار ہے۔ آدمی اس نیت سے قربانی کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے راضی ہو جائے، تو یہ گویا کہ بندے کا اپنے رب کے سامنے بندگی اور محبت کا اظہار ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختلف ارشادات میں قربانی کرنے کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ آج جو ہم نے روایت پڑھی اس میں بھی قربانی کی اہمیت کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے اور اس کے باوجود بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، یعنی اسے یہ حق نہیں ہے کہ پھر وہ مسلمانوں کے ساتھ جمع ہو کر عید پڑھے، خوشی منائے، جب اس نے اتنا بخل کیا کہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق اور محبت کا اظہار بھی نہیں کر پایا، تو اس قدر بخل کے ہوتے ہوئے اسے یہ حق نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر خوشی منائے۔ اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب وسعت کے لیے قربانی کرنے کی تاکید بیان فرمائی۔ اب صاحب وسعت کیا ہوتا ہے؟ صاحب استطاعت کون ہوتا ہے؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ جو شخص 7.5 تولے سونے کا مالک ہو، یا جو شخص 52.5 تولے چاندی کی ملکیت رکھتا ہو، یا جو شخص 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر کرنسی کا مالک ہو، یا جو شخص 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر مال تجارت اپنے پاس رکھتا ہے، یا 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر ضرورت سے زائد سامان اس کے پاس موجود ہے، تو ایسا شخص صاحب استطاعت کہلائے گا اور اس کے لیے واجب ہے کہ وہ قربانی کرے۔ اب اس میں ایک بات سمجھ لیجئے کہ قربانی کے نصاب میں 2 چیزوں کا بیان آتا ہے، ایک 7.5 تولے سونا اور ایک 52.5 تولے چاندی۔ 7.5 تولے سونے کی قیمت 7 سے 8 لاکھ کے درمیان بنتی ہے، اور 52.5 تولے چاندی کی قیمت تقریباً 1 لاکھ سے بھی کم بنتی ہے۔ قدیم زمانے میں چونکہ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کوئی خاص فرق نہیں تھا، لیکن آج کل کے زمانے میں سونے اور چاندی کی قیمت میں آسمان زمین کے برابر فرق ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ سونے کے نصاب کو دیکھا جائے تو 7 سے 8 لاکھ کی ملکیت رکھنے والے پر زکوٰۃ فرض ہوگی اور قربانی واجب ہوگی، اور اگر چاندی کے نصاب کو دیکھا جائے تو 1 لاکھ کی ملکیت رکھنے والے پر بھی قربانی واجب ہوگی اور زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو عام طور پر قدیم زمانے سے یہی رواج چلا آتا ہے کہ چاندی کے نصاب کا جو مالک ہو تو اس کو قربانی کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے، لیکن جدید دور میں چونکہ کافی فرق آ چکا ہے، اس لیے بعض علماء کرام نے قربانی کے نصاب کے لیے سونے کا فیصلہ کیا ہے کہ جو شخص سونے کا نصاب رکھتا ہو، 7.5 تولے سونے کا مالک ہو، تو وہ قربانی کرے۔ اس میں یہ عرض کر دوں کہ بہتر تو یہی ہے کہ چاندی کے نصاب کو مد نظر رکھا جائے، اور ہو سکے تو جو شخص چاندی کے نصاب کا مالک ہو، یعنی 1 لاکھ روپے کے برابر اس کے پاس کرنسی ہو یا ضرورت سے زائد سامان ہو، تو اسے ادھر ادھر سوچے بغیر قربانی کر لینی چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی الگ سے جانور خریدیں، بلکہ اجتماعی قربانی میں بھی حصہ لے سکتے ہیں، اور کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار ہو، جیسا بھی ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص بہت زیادہ تنگی محسوس کرتا ہے تو وہ پھر کسی مستند عالم دین سے مشورہ کر کے سونے کے نصاب پر بھی عمل کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس میں اپنے طور پر فیصلہ نہیں ہے، بلکہ مستند عالم دین کو اپنے کرنے اللہ عمل کرنے کی